اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين درود پڑھ دیجئے محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروني أذكركم ایک اور درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے کہ معاشرے پر ذاکری کے اثرات. اب وہ چاہے ذاکر ہوں چاہے ذاکرہ ہوں اس کے معاشرے پر کیا اثرات پڑتے ہیں. اب اس موضوع میں داخل ہونے سے قبل ایک تمہیدی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے اوصاف یا اوصاف حمیدہ ہے یا اوصاف قبیحہ ہے. اوصاف حمیدہ یعنی اچھی صفات. تو اب میں آپ کی خدمت میں اگر یہ سوال کروں کہ یہ بتائیے کہ سچائی کے معاشرے پر کیا اثرات ہیں، تو یقیناً آپ کے ذہن میں جتنے بھی اثرات سچائی کے ہوں گے وہ سب کے سب پازیٹیو ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سچائی ایک ایسی صفت ہے کہ جو صفت حمیدہ ہے، صفت قبیحہ نہیں ہے، اوصاف حمیدہ میں سے. لہٰذا اس کے اثرات جو ہیں وہ اچھے ہوں گے. اسی طریقے سے آپ دوسرے اوصاف لے لیں کہ امانت داری کے معاشرے پر کیا اثرات ہوں گے. تو یقیناً جو بھی آپ اس کے ذیل میں اثر ہوگا کہ لوگ آپ سے متاثر ہوں گے اور معاشرے کے اندر ایک ایمانداری قائم ہوگی، ایک دیانتدار معاشرہ ہوگا، لوگوں میں ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. اور مثلا اگر ہم یہاں پر 20-25 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے خیال سے سب ایک ایک بات بھی کریں گے تو ہمارے پاس 25 اوصاف جو ہے وہ بن جائیں گے. تو اچھی صفت ہے تو اس کا معاشرے پر اچھا اثر ہوگا، اور بری صفت ہے تو اس کا معاشرے پر برا اثر ہوگا. لہذا ذاکری کو اگر ہم اسی وصف سے دیکھیں، ایک صفت کے اعتبار سے دیکھیں کہ ذاکر ہونا، تو ظاہری سی بات ہے کہ خود ذاکری کے سارے اثرات پازیٹیو ہیں. فرق یہ ہے کہ آپ ذاکر کس چیز کے ہیں، آپ ذکر کس چیز کا کر رہے ہیں. اور یقیناً ہماری یہاں پر جو مراد ہے وہ ہے ذکر اہل بیت. تو ذکر اہل بیت کے معاشرے کے اوپر کوئی نیگیٹو اثرات ہو اس پر تو بات ہی نہیں ہو سکتی. تو موضوع کا جو ایک حصہ تھا وہ یہ تھا کہ اثرات بد یا اثرات نیک. تو اثرات بد کی تو میں نے نفی کر دی کہ ذکر اہل بیت کے معاشرے کے اوپر بد اثرات ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارا موضوع جو ذاکری ہے وہ ذکر اہل بیت ہے. ہاں
خود ذاکر کے یا ذاکرہ کے اثرات ہوں تو وہ اس کی ذاکری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ مشکل یہ ہے کہ کیونکہ ذاکری کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ اور صفات آ گئی ہیں، وہ صفات پرابلم کر رہی ہیں۔ مثال کے ساتھ ایک بہت اچھا ذاکر ہے، اہل بیت کا ذکر بہت اچھا کرتا ہے، فضائل اہل بیت بہت اچھے انداز سے پڑھتا ہے، روایات اہل بیت بہت اچھے انداز سے پڑھتا ہے، مگر اس میں حب دنیا آ گئی ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ خلط ہو جاتی ہے، بعض اوقات چیزیں جو ہیں وہ خلط ہو جاتی ہیں، تو یہ ان کو جدا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ اس کی ذاکری کا برا اثر نہیں پڑ رہا معاشرے پر، نہیں، بلکہ کیونکہ اس کے اندر ذاکری کی صفت کے ساتھ ساتھ، ہم میں سے ہم معصوم تو نہیں ہیں، ذاکری کی صفت کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور صفت ایجاد ہو گئی ہے، وہ صفت جو اس کے اندر ایجاد ہو گئی ہے وہ نقصان کر رہی ہے، ذاکری کوئی نقصان نہیں کر رہی، کیونکہ ذکر اہل بیت فائدہ دے گا۔ لہذا روایات کے اندر ہے، بہت سارے روایت کے اندر، ایک روایت کے اندر اس طریقے سے کہ ایک مسیحی شخص تھا، دیکھیے آپ توجہ کیجیے گا یہ کتنی اہم، اور غالباً جو مجھے یاد ہے وہ امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام سے، مائک ٹھیک ہے، لہذا روایات کے اندر ہے کہ حتیٰ کہ مسیح کے اوپر، یعنی نصرانی کے اوپر ذکر اہل بیت علیہم السلام کا اپنا ایک اثر ہے، اپنا ایک خاص اثر ہے مسیح کے اوپر، اور خود ائمہ علیہم السلام نے اس بات کو بیان کیا کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا ذکر یا ہماری محبت تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی، لیکن ہمارا ذکر اور ہماری محبت تمہیں بھی فائدہ پہنچائے گی۔ میں آپ کی خدمت میں اس کا ایک چھوٹا سا قضیہ بیان کرتا ہوں۔ زہیر ابن قین، یعنی آپ عجیب بات ہے واقعہ نا، آپ دیکھیں کربلا کی تاریخ میں کہ زہیر ابن قین کو مولا نے قاصد بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جاؤ زہیر سے جا کے کہو کہ حسین تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ زہیر نے کیا جواب دیا تھا؟ مالی والحسین، میرا اور حسین کا کیا تعلق؟ جی، مالی والحسین، میرا اور حسین کا کیا تعلق؟ بیگم نے کہا، ان کی زوجہ نے کہا، دیکھو تمہیں کون بلا رہا ہے؟ رسول خدا کا بیٹا، فاطمہ زہرا کا بیٹا تمہیں بلا رہا ہے، کیا ہوگا اگر جا کے جواب دے دو گے؟ مل لو۔ کہا چلا جاتا ہوں۔ اب میں نے علماء سے پوچھا، جس حد تک ہو سکتا تھا میں نے خود تاریخ دیکھی، کہیں پر نہیں ملتا کہ امام حسین کی زہیر سے بات ہوئی، کیا کہیں نہیں ملتا کہ کیا بولا امام حسین نے زہیر کو ایسا، مگر جیسے ہی ملے واپس گئے اور زوجہ سے کہا بعض روایت کے مطابق کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی اور پیسے دی اور کہا کہ تم اپنی زندگی گزار لینا، اور اس کے بعد جو ہے وہ امام حسین کے ساتھ شامل ہو گئے۔ فقط امام کا مشافہ، امام کو دیکھنا، اس نے زہیر کی زندگی کو بدل دیا۔ لہٰذا یہ جو ذکر ہے، ذکر اہل بیت، آپ ذرا بعض چیزوں پر شاید موضوع سے میں خارج ہو جاؤں مگر غور کیجیے۔ فرات کے پانی کا اثر روایتوں میں بیان کیا گیا کہ جس بچے کو پہلی غذا فرات کا پانی دیا جائے وہ ہم اہل بیت کا محب ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اب آپ ماشاءاللہ یقیناً آپ میں سے بہت ساری بہنیں ایسی ہیں کہ جو مجالس وغیرہ سے خطاب کرتی ہوں گی۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کوشش کریں یہ چیزیں پریکٹیکلی بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ کوئی عراق جا رہا ہے، کوئی قافلہ جا رہا ہے، اس سے کہیں کہ آپ آتے ہوئے ہمارے لیے فرات کا پانی لے آئیے گا، اور جہاں بھی مجلس پڑھنے کے لیے جائیں یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے۔ پتہ چلے کہ کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، کوئی آپ نے اس کو یہ چھوٹا سا تحفہ دے دیا کہ یہ روایت میں ہم نے اس کے حوالے سے یہ پڑھا ہے، آپ کوشش کیجئے اس پر عمل کریں۔ تو بہرحال جو موضوع ہے ہمارا، ذاکری کے خود بہت پازیٹیو اثرات ہیں، اس کا جو ہے وہ کوئی نیگیٹو اثر جو ہے وہ معاشرے کے اوپر نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس
ذاکر کے ساتھ یا اس ذاکرہ کے ساتھ کچھ ایسی صفات جڑ جائیں جو بعد میں معاشرے کا نقصان کرے تو وہ صفت نقصان کر رہی ہے، خود یہ دیکھ کر اہل بیت یا یہ ذاکری جو ہے وہ نقصان نہیں کر رہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ اب جو چیز نقصان کرے گی تو آپ اس کو دیکھ لیجئے، یا میں یوں کہوں کہ جو چیز فائدہ دے گی آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ جو چیز نقصان پیدا کرے گی، اس مثلا جب میرے اوپر ایک ذاکری کا عنوان میرے ساتھ جڑ گیا، اس میں جو سب سے زیادہ نقصان ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں نے نقصان کیا ہے۔ اچھا اب بات آپ کی خدمت میں واضح ہے، یہ نقصان ذاکر کا یا ذاکری کا نہیں ہے، یا یہ ذاکرہ یہ ایک دوسری صفت ہے جو آ گئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں شعلہ بیان ہے، بیان ان کا بہت اچھا ہوتا ہے، بیان کرنا ان کو آتا ہے، بیان میں ان سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا، مگر قلیل المطالعہ، مطالعہ نہیں ہوتا، لہٰذا یہ جو قلت مطالعہ ہے یہ جو نقصان پہنچاتا ہے، یہ سب سے زیادہ خطرناک نقصان جو ہے وہ اس فیلڈ کے ساتھ یہی ہے، یہ سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ مثلا پتہ ہی نہیں ہے کہ روایات اگر ہمیں اخذ کرنی ہے تو کون سی کتابوں کو دیکھنا ہے، کون سی کتابوں کی طرف نظر کرنا ہے، یا کم از کم اگر اردو ترجمہ پڑھ کے بھی ہم اس صنف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اردو ترجمے کے اندر کون سے علماء کی کتابوں کو دیکھنا ہے، یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ لہذا جب انسان اپنے آپ کو ذاکر کہلائے تو ضروری ہے کہ اپنے مطالعے کو وسیع کرے، کیونکہ ہوتا یہ کہ بظاہر ہمارا عنوان ذاکر ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جو بھی ممبر پہ بیٹھنے والا ہوتا ہے وہ مجتہد ہی ہوتا ہے، وہ اپنا اجتہاد کر رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے وہ اپنا اجتہاد کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ خدا کرے کہ ہمارے معاشرے میں یہ سلسلہ شروع ہو کہ اصول کافی کے درس ہوں۔ لہٰذا آپ کے پاس اصول کافی میں ائمہ علیہ السلام نے کیا کہا ہے یہ ہونا چاہیے۔ میں اب آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مثال لے لیجئے آپ، ایک عنوان ہے تفکر اور تدبر۔ تفکر اور تدبر ہمارے یہاں پر مجلسوں کے اندر اگر آپ 5 یا 10 مجلسوں میں شرکت کریں تو ان مجلسوں کے اندر 1 یا 2 مجلس کے اندر آپ کو ذاکر یا ذاکرہ یہ روایت پڑھتے ہوئے ملیں گے کہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ افلا تدبرون، افلا تفکرون، یا افلا تتفکرون، افلا یتفکرون ام علی قلوبہم اقفالھا، کیا یہ غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ یہ بات آپ کو ملے گی اور مسلسل ملے گی۔ ماتم اس بات کے اوپر ہے کہ جو یہ بات کر رہا ہوتا ہے اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ روایت اہل بیت میں تفکر و تدبر کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ۔ اب میں مثال کے طور پر وسائل الشیعہ کی 16ویں جلد کتاب جہاد، کتاب جہاد میں کتاب جہاد بالنفس، اب اس میں اگر آپ جائیں تو تفکر و تدبر ایک پورا چیپٹر ہے، اس کے ذیل میں روایات موجود ہے۔ اچھا اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اردو میں وسائل الشیعہ کا ترجمہ بھی موجود ہے، اور جب آپ اس کی 16ویں جلد کھولیں آپ کو اتنے اخلاقی، خصوصاً بالخصوص خواتین کی محفلوں میں عام طور پہ اخلاقی موضوعات زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ کو اب جو یہ میں کہہ رہا ہوں نا وسائل الشیعہ کی 15ویں جلد اور 16ویں جلد، اس کا آپ اردو ترجمہ لے لیجئے، حر عملی کی کتاب ہے وسائل الشیعہ۔ اس میں آپ کو ہمارے معاشرے میں جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں آپ کو سارے عنوانات اس میں مل جائیں گے، سارے عنوانات، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے عنوان۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں چند ایک عنوان جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔
دیکھیے مثال کے طور پر جو 16ویں جلد ہے اس کے اندر میں کچھ، اب دیکھیے یہ سارے عنوانات ذکر ہوتے ہیں. باب استحباب الزہد فی الدنیا و حد الزہد. یہ چیپٹر کیا ہے کہ دنیا میں زہد اختیار کرنا، یعنی دنیا سے پرہیزگاری اختیار کرنا مستحب کام ہے. وہ حد الزہد، اور زہد کی حد کیا ہے، یعنی کس حد تک انسان جو ہے وہ دنیا سے بچے. اب جب آپ یہ چیپٹر کھولیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ لائن سے روایات جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. اب مثال کے طور پر جو پہلی روایت ہے اس کے اندر وہ کمال کی روایت ہے. دیکھیں زہد کا موضوع ہے. اب انسان اگر صاحب مطالعہ ہو تو پہلی روایت آپ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے کہ من زہد فی الدنیا اثبت اللہ الحکمت فی قلبہ. اب دیکھیں دو موضوع مل رہے ہیں. ایک چیز ہے حکمت، ہمارے یہاں پر اکثر ممبروں سے بیان ہوتا ہے. اب آپ اس کو حکمت کے موضوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں، زہد کے موضوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں. حکمت کے موضوع میں آپ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں کہ حکمت حاصل کرنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا، اور زہد کے موضوع میں آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں کہ اگر زہد اختیار کرے تو اسے کیا ملے گا. اب دیکھیں پہلی روایت اور روایت کتنی خوبصورت ہے. من زہد فی الدنیا اثبت اللہ حکمت فی قلبہ. جو دنیا سے بے رغبتی رکھے گا پروردگار اس کے دل میں حکمت کو ثابت کر دے گا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے، حکمت کتنی بات ہوتی ہے حکمت کے اوپر ہمارے معاشرے میں. حکمت نہج البلاغہ، حکمت کتنی ساری گفتگو ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں اب اس کا یہ پہلا باب ہے، اس کے اندر ہی ایک چیپٹر ہے. زہد بھائی زہد ہے کیا؟ کیونکہ قلت مطالعہ ہے لہٰذا جو ہے وہ اس کا نقصان ظاہر ہو رہا ہے. پھر آپ اس کے اندر آپ چیپٹر دیکھتے جائیے. باب و استحباب ترک ما زاد عن قدر ضرورت من الدنیا. یہ کتنا اہم مسئلہ ہے. بعض اوقات ہم لوگوں کی نظر میں دنیا کو اتنا حقیر بنا دیتے ہیں کہ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، اچھا خاصا بزنس چل رہا ہے ان کا، مولانا بس اب دنیا سے بیزاری ہو گئی ہے. میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہا بس مولانا فلاں مجلس میں گئے تھے، کیا یہ دنیا عجیب. میں نے کہا دیکھیں ابھی آپ کو ہے نا ایک اینگل سے دنیا نظر آئی ہے، دوسرے اینگل سے آپ نے دنیا کو نہیں دیکھا. پھر میں نے انہیں ایک کتاب تجارت، اسی 16ویں جلد کے بعد 17ویں جلد وسائل کی، اس میں کتاب التجارت ہے. میں نے کتاب التجارت سے ان کو ایک روایت نکال کے سنائی. امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا مولا میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اب ساری زندگی بیٹھ کے کھاؤں گا تب بھی میرا مال ختم نہیں ہوگا. میں ہوتا اگر مولانا صاحب ہوتے، مولانا صاحب کہتے بس چھوڑ دو، بات ختم ہو گیا، بس اب تمہارے پاس جو ہے بس کافی ہے، مسجد میں بیٹھو جا کے. یہ امام کے پاس آیا، امام نے اس سے کیا جملہ کہا ان فعلت ذلک قل عقلک. اگر تم نے تجارت چھوڑ دی تمہاری عقل کم ہو جائے گی. اب آپ نے دیکھا امام کے ذہن میں، امام کی نظر میں کیا معیار ہے، اور ایک کم علم ذاکر کی نظر میں کیا معیار ہے، کتنا فرق ہے اس میں. لہٰذا جب آپ آئیں گے، میں جلدی اشارہ کروں تاکہ ہم اپنی باقی دیگر بات کی طرف. باب کراہت الحرص علی الدنیا. مکروہ ہے کہ انسان دنیا کا حریص ہو. باب کراہت الطمع، لالچ کرنا مکروہ ہے، کراہت سمجھا گیا ہے. اسی طریقے سے باب تحریم اساءۃ الخلق، حرام ہے انسان کا اپنے اخلاق کو جان بوجھ کر قبیح بنانا. اب اس کے اندر کیا کیا آ جائے گا، مثلا کثرت سے جان بوجھ کر مذاق کرنا تاکہ تمہارا اخلاق جو ہے وہ لوگوں کے سامنے قبیح ہو. یا مثال کے طور پر بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنے آپ کو بد اخلاق دکھانے کی خود سے کوشش کرتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری گفتگو جو ہے وہ اس باب میں آ جائے گی. اسی طریقے سے جب آپ اسے انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت ساری جو ہے وہ اس کی اس طریقے سے اس باب کے اندر توبہ کے اعتبار سے، خدا کے اوپر برا گمان رکھنا، یہ ایک پورا مجلس کا موضوع ہے. اگر آپ یہ باب پڑھ لیں گے تو ایک پورا مجلس کا موضوع ہے. بہت سارے لوگ خمس اس لیے دیتے ہیں کہ کہیں اللہ مال واپس نہ لے لے. یہ اللہ کے اوپر اچھا گمان ہے یا برا گمان ہے؟
واضح؟ اب اس کے اندر ایک روایت عجیب ہے، عجیب روایت ہے اس باب کے اندر. پروردگار کہتا ہے انا عند عبدی کالظن بی، میں اپنے بندے کے لیے ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے. عجیب. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں نا خدا اس کو اتنا مال کیوں دے رہا ہے، جبکہ یہ نماز نہیں پڑھتا، روزے میں کوتاہی کرتا ہے، یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، ہم سوچتے. لیکن اگر یہ حدیث دیکھیں تو ہمارے کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے. بعض اوقات بہت سارے دینداروں کی نسبت اس کا گمان اللہ پہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، اس کا گمان وہ اللہ کے بارے میں زیادہ اچھا سوچتا ہے. نہیں پروردگار ٹھیک ہے میں گناہگار ہوں، مگر تو ہے نا، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. اصول کافی میں ایک روایت ہے، بعض لوگ اپنے گمان، اپنے اہل بیت پر اپنے اچھے گمان کی وجہ سے جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے. لہٰذا آپ جو ہے وہ جب مطالعہ انسان کا وسیع ہوگا تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی. وسائل الشیعہ کی یہ ساری کی ساری باتیں، یہ روایات، یہ آیات، یہ جو ہے وہ ایک چیز آپ کے ذہن. دوسری جو اس وقت معاشرے کی مشکل ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک درود کا سہارا دے دیجیے محمد و آل محمد پر اللہ. وہ ہے کہ کم از کم عقیدے کے اعتبار سے جو بھی ہو، ذاکر ہو یا ذاکرہ ہو، روایات اہل بیت پر اس کی نظر ہو، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو. اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ کہ انسان اہل بیت علیہ السلام سے کثرت سے توسل کرے اپنی مجلس سے پہلے، کہ مولا میری زبان سے وہ چیز نکلے جو آپ کے دین کی نصرت کا باعث بنے، جو آپ کے دین کی بقا کا باعث بنے. میری زبان سے آپ، میری زبان کو جو ہے وہ آپ کی تاثیر عطا کریں. لہٰذا یہ بہت اہم چیز ہے. اس کے حوالے سے ایک روایت، اور روایت جو ہے وہ طویل ہے، میں فقط ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ مطالب جو ہے وہ آپ لوگ خود سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر اللہ صلی علی محمد. اچھا، روایت جو ہے وہ سندن اس روایت کے اندر ایک مسئلہ ہے، لیکن بہرحال ابھی میں اس میں داخل نہیں ہونا چاہتا. لیکن متن کے اعتبار سے روایت بہت قوی ہے. وہ کیا ہے، آپ نے کئی مرتبہ یہ روایت سنی ہوگی. عام طور پہ ہمارے یہاں پر جب کبھی فقاہت کی بات کی جاتی ہے تو یہ روایت ذکر کی جاتی ہے. جب تقلید کے باب کے اندر بحث ہوتی ہے تو وہاں پر ایک چیز ہوتی ہے کہ اکثر ہم پڑھتے ہیں اما من کان من فقہاءنا صائنا لنفسہ، ہمارے فقہا میں سے وہ لوگ کہ جو اپنے نفس کو بچاتے ہیں، اپنے نفس کو بچانے والے، حافظا لدینہ، جو اپنے دین کی حفاظت کرنے والے. تو عام طور پر جب یہ بات آتی ہے نا حافظا لدینہ، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فقی جو ہے وہ نماز روزہ پڑھنے والا ہو. یا حافظا لدینہ سے وہ مراد نہیں ہے. حافظا لدینہ سے جو مراد ہے وہ ہے دین کے عقائد کو محفوظ کرنے والا ہو. مخالفا علی ہوا، اپنی خواہش، یہ بہت اہم ہے، اپنی خواہش نفس کے مطابق چلنے والا نہ ہو، بلکہ اس کا فتویٰ اہل بیت کے فرامین پر موقوف ہو. یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی ہے لہٰذا میں نے یہ فتویٰ دے دیا. مطیعا لامر مولا، اپنے مولا کے امر کا فرما بردار ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی دین اہل بیت سے لیتا ہو، کسی اور سے نہ لیتا ہو. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، تو عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کرے. یہی ساری کی ساری شرائط ذاکری کے لیے اور ذاکر کے لیے، کیونکہ ذاکر بھی اصل میں کیا کام کر رہا ہوتا ہے؟
اگر آپ اوور آل ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں تو 80% 90% لوگ جو فقہا سے بھی جڑے ہوئے وہ ہماری وجہ سے جڑے ہوئے، میرے اور آپ کی وجہ سے جڑے ہوئے، ایسا ہی ہے، ہماری وجہ سے جڑے ہوئے۔ انہوں نے کتنے تو ایسے کہ جنہوں نے جس کی تقلید کر رہے وہ کبھی اس سے ملے بھی نہیں ہوتے زندگی میں، مگر میرے اور آپ کی وجہ سے جڑے ہوئے۔ تو جس طریقے سے یہ ساری کی ساری شرائط ایک فقیہ میں ہونا ضروری ہے، یہ مجھ میں اور آپ میں ہونا ضروری ہے کہ سائنًا لنفسہ ہو، ہم خود معاشرے کے اندر جو ہے وہ اپنے نفس کو بچانے والے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ محترمہ جو ہے وہ خود کلرفل اسکارف پہن کر اسے حجاب سمجھ رہی ہو اور دوسروں کو بتا رہی ہو کہ کلرفل اسکارف نہیں پہننا چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی معاشرے میں جو ہے وہ مشکل پیش آتی ہے اس کی وجہ سے۔ مخالفاً علی ہوا، اپنے خواہشات نفس کا مخالفت کرنا جانتا ہوں، یعنی خواہش دین کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ خواہش نفس۔ قرآن میں ایک آیت ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے حبیب کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ مطیعا لامر المولا فللعوام ان یقلدوا۔ پھر اس کے بعد امام نے کیا جملہ کہا؟ وذالک لا یکون الا بعد الفقہاء الشیعہ۔ یہ جو صفات ہم بتا رہے ہیں یہ چند فقہاء شیعہ میں، ہر ایک پڑھے لکھے شخص کے اندر آپ کو یہ صفات بھی نہیں ملے گی، کہ خود امام کے جملے لا جمیعہم، سب کے پاس یہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جا کے ایک گفتگو ہے، اس میں جو ہے وہ میں وہ جملے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، عجیب ہے۔ مولا کہتے ہیں ان کی سب سے اہم ترین ذمہ داری کیا ہے؟ یہ کرتے کیا ہے بعض لوگ؟ لا يقدرون على قدح فینا، بہت توجہ کیجئے گا اور ہمارے آج کے دور کو دیکھیے گا۔ لا يقدرون على قدح فینا، کیونکہ ہمارے صفات اتنے کمال پر ہیں کہ ان کی جرت نہیں ہے کہ یہ ہماری صفات میں یا ہماری ذات کے بارے میں ڈائریکٹ لوگوں کو بول سکے اور کوئی عیب نکال سکے، یہ نہیں کر سکتے۔ تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ یتعلمون بعض علومنا الصحیحہ، یہ ہمارے کچھ بعض صحیح علوم کو حاصل کرتے، فیتوجہون بہ عند شیعتنا، اس کو لے کر ہمارے شیعوں کے پاس چلے جاتے ہیں، وینتقصون بنا عند نصابنا، اور پھر ہمارے ہی علم کے ذریعے سے ہمارے دشمنوں کے نزدیک ہمیں رسوا کرتے ہیں۔ عجیب، توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ کتنا خطرناک اور شدید مسئلہ ہے۔ ینتقصون بنا عند نصابنا ثم یضیفون الیہ اضعافہ من الاکاذیب علینا، پھر اس کے بعد اب وہ ہماری چند چیزیں انہوں نے سیکھ لی ہے، اس کو لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں ضعیف سے اس میں اضافہ کرتے یہاں تک کہ ہماری باتوں کو جھٹلا دیتے اور دوسروں کی باتوں کی طرف پھر یہ آہستہ آہستہ کر کے ہمارے شیعوں کو لے جاتے ہیں۔ فَيَتَقَبَّلُهُ الْمُسْتَسْلِمُونَ مِنْ شِيعَتِنَا، بیچارہ شیعہ غریب کیا کرے، وہ تو انہی سے جڑا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے مولانا صاحب نے کہہ دیا، ملیانی وہاں آئی تھی انہوں نے یہ بات کہہ دی، بیچارے جڑ جاتے ہیں اپنی عقیدت میں، ہم سے جڑ جاتے ہیں۔ فَيَتَقَبَّلُهُ الْمُسْتَسْلِمُونَ مِنْ شِيعَتِنَا، وہ بیچارے قبول کر لیتے، جو ہمارے ضعیف شیعہ وہ قبول کر لیتے، کہتے مولانا بتا رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا۔ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ عُلُومِنَا، وہ یہ سمجھتے کہ یہ اہل بیت کا علم ہے جو یہ ہمیں دے رہا ہے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور ہمارے شیعوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جملہ دیکھیے گا کتنا خطرناک ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر آ کے انسان کو، میں نے کہا نا ذاکری خود اچھا پیش ہے، مگر یہ چیزیں جب انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہو۔ اب اس کے بعد امام نے کیا کہا؟ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اللہ اکبر، وَهُمْ أَزَرُّ عَلَى ضُعْفَاءِ شِيعَتِنَا مِنْ جَيْشِ يَزِيدَ عَلَى حُسَيْنِ بْنِ عَلِي،
یہ یزید کے لشکر نے جو حسین ابن علی کا نقصان کیا تھا یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، یہ اس سے زیادہ نقصان دہ۔ پتہ ہی نہیں ہے ہمارے علوم کے بارے میں، یا تو جان بوجھ کر یا سیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ اہل بیت کی روایات کیا ہے، لہٰذا ایسے لوگ داخل ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ ڈائریکٹ علی ابن ابی طالب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے ہی بھیس میں آ کے دیکھیں امام نے کیا فرمایا، کچھ صحیح باتیں کریں گے، اسٹارٹنگ پوائنٹ بہت اچھا ہوگا۔ وہ آغا سروش صاحب ہیں، انہوں نے شعر کہا ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے، منقبت ہے ان کی، میرے خیال سے شاید پاکستان کے کسی منقبت خواہ نے پڑھی ہوئی ہے منقبت، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں بوجہ لقائے علی بیچتے ہیں، کئی مولوی نام لے کر دوا کا تمہیں زہر بغض علی بیچتے ہیں۔ تو وہ بیسیکلی ان کو کوئی نماز روزے سے محبت نہیں ہوتی ہے، ان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے علی ابن ابی طالب کی ولایت کو کمزور کیا گیا، یہ خطرناک چیز ہے۔ اب کیوں خطرناک ہے؟ بہرحال پھر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ فَإِنَّهُمْ يَسْلُبُونَهُمُ الْأَرْوَاحَ وَالْأَمْوَالَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان سے شریعت کی روح بھی کھینچ لیتے اور ان کا مال بھی کھینچ لیتے، پیسے بھی لے جاتے۔ اب یہ دیکھیں یہ کب کے مسائل ہیں اور ائمہ علیہ السلام نے اسے کب سے ایڈریس کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وَهَؤُلَاءِ عُلَمَاءُ السُّوءِ النَّاسِبُونَ الْمُتَشَبِّحُونَ بِأَنَّهُمْ لَنَا مَوَالُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ظاہر کرتے کہ یہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں، وَلِأَعْدَائِنَا مُعَادُونَ، ہمارے دشمن سے، وَيَدْخُلُونَ الشَّكَّ وَالشُّبْهَةَ عَلَى ضُعَفَاءِ شِيَعَتِنَا، یہ شک اور شبہ ڈالتے ہمارے ضعیف شیعوں میں، فَيَذُلُّونَهُمْ، ان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اب یہ پوری روایت جو ہے وہ آخر تک، اب اس کے بعد امام نے جو آخری جملہ کہا وہ میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ بہت، یہ جو ہے نا کہ ہم کہاں پر جا کے معاشرے کے لیے نقصان کا باعث بنیں گے، یہ بہت اہم جملے۔ اشرار علماء امتنا، ہماری امت کے شریر ترین علماء کون ہیں؟ شریر یعنی بدترین علماء کون ہیں؟ المضلون عنا، جو لوگوں کو ہم سے دور کر رہے ہیں، القاطعون للطرق الینا، وہ ہمارے سے ان کا رابطہ کاٹ کے کسی اور سے رابطہ جوڑ دیتے ہیں۔ اب تیسرا جملہ سنیے گا، المسمون ازدادنا باسمائنا، ہمارے نام اٹھا کر کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد امام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ہمیں ان کی صلوات کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم پر کیوں درود پڑھ رہے؟ جس کے ساتھ لوگوں کو جوڑ رہے ہو اسی کے ساتھ درود پڑھو۔ کب اللہ اور ملائکہ کے درود کے اعتبار سے ہم ان لوگوں کی صلوات سے مستغنی ہیں۔ پھر اس کے بعد امام نے بس یہ آخری جملہ آپ کی خدمت میں، اس کے بعد ایک پہلو سے اور ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد امام حسن عسکری مولا امیر کا اپنے جد کا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، مولا امیر کا ایک قول ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کہا تھا نا کہ بہترین مخلوق کون ہے، خیر الخلق کون ہے؟ مولا امیر نے کہا کہ علماء۔ اب دیکھیں علماء، وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ ذاکر وہی ہم علماء ہی کی فہرست میں آتے ہیں۔ اب آپ اس کو ذاکر کہیں، ذاکرہ کہیں، علامہ کہیں، عالم کہیں، مولانا کہیں، حجت الاسلام کہیں، یہ سب ایک ہی کیٹیگری ہے، صحیح ہے۔
کہا بہترین خلق کون ہے؟ اب دیکھیں مولا امیر کس طرح سے فرق کر رہے ہیں. کہا العلماء اذا صلحوا، وہ علماء کے جو صالح ہیں. مولا سے پوچھا گیا فمن شرار الخلق، بدترین مخلوق کون ہے؟ کیا کہا العلماء اذا فسدوا، کہا وہ بھی علماء ہیں جب یہ فاسد ہو جائیں گے تو ساری کی ساری قوم خود بخود فاسد ہو جائے گی. کون سے علماء؟ المظہرون للاباطیل، کہ جو باطل کو ظاہر کرتے ہیں حق کو چھپاتے ہیں. القاتمون للحقائق، جو حق کو چھپاتے ہیں. وفیہم قال اللہ عز وجل، انہی کے بارے میں پروردگار عالم نے کہا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا، یہ وہ ہے کہ جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. الا الذین تابوا، مگر یہ کہ پھر ان میں سے کوئی اگر توبہ کر لے تو پروردگار بخشنے والا ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. لہذا اللہم صلی علی محمد. ایک چیز یہ، ایک جو دوسری چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کثرت سے روایات ہیں ہمارے پاس کہ ہمارے دین کی تبلیغ کرنے والوں بنو. مفہوم ہے روایت کا مگر بہت سارے مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں. ہمارے دین کی تبلیغ کرنے والے بنو اپنے عمل کے ذریعے سے، یعنی صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو. بالعمل والورع، تقوی و پرہیزگاری کے ذریعے سے. تو ایک ذاکر اور ایک ذاکرہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود باعمل ہو. اچھا، اس کا ایک اثر بھی ہوتا ہے اور یہ آپ خود بھی نوٹ کیجئے گا کہ اگر میں اور آپ خود نماز شب پڑھتے ہیں نا اور ہم نماز شب کی بات کریں گے تو معاشرے پہ اس کا اثر نظر آئے گا. اگر میں اور آپ خود مومنین کی مدد کرتے ہیں، اس میں جو ہم سے سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، آپ لوگ یقیناً میرے سے بہتر ہیں. ہم سے جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے نا معاشرے میں، وہ ہے ہمارا غیبت سننے بیٹھ جانا. اس معاملے میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی بھی جو ہم سے کسی کی بات کرنے آئے نا، تو یہاں پر ہمیں سب سے بڑی احتیاط کرنی چاہیے. کہیں یہاں تو دیکھیں آپ دوسری پارٹی جو سامنے والی پارٹی ہے اس کو بھی بلا لیں، یا یہ کہ میں آپ کی باتیں صرف اگر آپ میرے پاس کوئی کیس لے کر آئے ہیں تو میں آپ کی کسی بات کی تائید نہیں کر رہا ہوں. آپ چاہتے کہ نہیں سامنے نہیں بٹھائیں، آپ بعد میں مولانا صاحب ان سے یا آپ محترمہ آپ ان سے جا کے بعد میں اکیلے میں بات کریں، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا تو کہا ٹھیک ہے میں آپ کی بات کو سن رہا ہوں، مگر یہ نہیں ہے کہ میں ان کا مخالف ہوں. میں یہ ساری باتیں جا کے ان سے پیش کروں گا، ان سے بات کروں گا یا ان سے بات کروں گی. اس اعتبار سے لہٰذا یہاں پر جو ہے وہ انسان کو ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ غلطیاں بہت ہوتی ہیں اور لوگ آ کے جو ہے نا اس طریقے سے استغلال کرتے ہیں، کام کو خراب کرتے ہیں. کان کا کچا ہونا ایک ذاکرہ اور ذاکرہ کے لیے انتہائی نقصان دہ. تمہیں پتہ ہے وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، تمہیں پتہ ہے وہ تمہارے بارے میں اس طرح کی بات کہہ رہا تھا. اچھا آپ ائمہ علیہ السلام کی سیرت دیکھیں، ٹھیک ہے میں خود اس سے بات کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. بالکل آپ ائمہ علیہ السلام کی چوتھے امام آج ذکر آ گیا، شہادت کا دن ہے، کیا خوبصورت امام کا جو ہے وہ اقدام ہے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک شخص امام کے پاس آیا، آنے کے بعد اس نے امام سے کہا کہ مولا فلاں شخص جو ہے وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. امام نے کہا فانطلق بنا، چلو ہمارے ساتھ اس کے پاس. گئے امام اس کے پاس. اب اس کو امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا دیکھو جو تم میرے بارے میں کہہ رہے تھے مجھے نہیں پتا تم کیا کہہ رہے امام علیہ السلام. لیکن دیکھیں بات، کہہ رہے بینی و بین جہنم عقبۃ، میرے اور جہنم کے درمیان ایک پہاڑی ہے، یعنی پل صراط ہے، نیچے جہنم. اگر میں یہ پل صراط عبور کر لوں تو مجھے تیری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟
کیونکہ خود بخود ثابت ہو جائے گا تو جو باتیں کر رہا تھا وہ غلط ہے. اور اگر میں یہ پورے صراط عبور نہ کر پاؤں تو جو کچھ تو میرے بارے میں کہہ رہا ہے میں اس سے زیادہ برا ہوں، اس لیے کہ جو خدا کی نظر میں اچھا نہیں ہو سکا. دیکھیے ائمہ کا طریقہ کار، خدا ہم سب کو جو ہے وہ توفیق دے کہ ہم اس طریقے سے انشاءاللہ. یہ توفیق کے لیے ایک درود پڑھ دیجئے محمد. پھر ذاکری نقصان کا باعث بن جاتی ہے کب؟ کہ جب انسان بے بصیرت ہو. اب یہ میں بصیرت ان معنوں میں استعمال نہیں کر رہا ہوں جو آج کل ہمارے یہاں معاشرے میں بصیرت کی بات ہو رہی ہے. میں جو بصیرت استعمال کر رہا ہوں وہ جو ائمہ علیہ السلام نے. بصیرت کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ میری کون سی بات کس وقت اثر کرے گی، یا مجھے کون سی بات کس وقت کرنی ہے. کیا اب اس بات کے کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں اب اس میں لوگ ملامت نہیں کریں گے. ملامت کرنے والے ملامت کریں گے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اگر اب بھی یہ بات نہیں کی گئی تو اس کے نقصانات اور زیادہ ہوں گے. لہذا یہ چیزیں جو ہے یہ توفیق سے ملتی ہے، دعاؤں سے ملتی ہے. یہ چیز بعض اوقات ماں باپ کی دعاؤں سے ملتی ہے، بعض اوقات شوہر کی خدمت کر کے دعاؤں سے ملتی ہے، بعض اوقات شوہر کے لیے بیوی کی خدمت کر کے اس کی دعا سے ملتی ہے، بعض اوقات ماں کے لیے بچوں کی خدمت، بچہ کبھی دعا دے دیتا ہے. اور ایک کام کی عادت ڈالیں، کبھی کسی کو پانی پلائے نا ان سے کہے میرے لیے دعا کرے. کوئی چھوٹا سا بھی کام کسی کا کرے نا اسے کہیں ابھی دعا کریں. کوئی بھی دعا آپ اپنے دل میں بس ابھی کر لیں میرے لیے. نہیں پتا پروردگار کب کس کی کس وقت سننے والا ہے اور ہمارے حق میں سنے، اس کی عادت ڈالیں. لہذا اب روایت ہے ائمہ علیہ السلام سے، العامل علی غیر بصیرت، وہ شخص کہ جو بغیر بصیرت کے عمل کرے، قصائر علی غیر طریق، تو وہ اس راستے پہ جا رہے جو اس کا راستہ ہی نہیں ہے. اب امام نے کتنی خوبصورت بات کی، جتنا تیز جائے گا اتنا دور ہوتا چلا جائے گا. لہذا خود ذاکری ایک عمل ہے، اس عمل کے اندر انسان کے بعد بس بصیرت ہو. بعض اوقات لوگ آئیں گے آپ کے پاس، اس پر بات کر دیجئے، یہ مسئلہ ہمارے یہاں، آپ کو سوچنا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے اس کو کوئی اپنا اس کا مقصد ہے، اس نے کہہ دیا، آپ نے کہا چلو موضوع کی تیاری نہیں ہے اور شروع ہو گئے اوپر سے، کہا آج مجھے میری ایک مومنہ بہن نے کہا ہے تو میں جو ہے وہ اس موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں. اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا پتہ چلا کہ پوری کی پوری مجلس جو ہے وہ لوگوں کو سدھارنے کے اوپر ہی. بہرحال مجلس کے ایک مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ مگر اہل بیت کے کلام سے اچھائی آئے، اہل بیت کے کلام سے لوگ برائی سے دور ہو، اہل بیت کے کلام سے. تو ایک یہ چیز جو ہے وہ انسان دیکھے. اور اسی طریقے سے مثلا روایت کے اندر بعض مقامات کے اوپر ہے، یہ عجیب ہے، المتعبد بغیر فقہ، عبادت کرتے نا لوگ، عبادت وغیرہ یہ ساری چیزیں. اب دیکھیں یہ خود ایک ذاکر کے لیے تو بدرجہ اولا ضروری ہے. جسے فقہ نہ آتی ہو، دین کی فقہ نہیں پتہ اور عبادت کرنے لگ جائے. اور امام کیا فرماتے ہیں، اس کی مثال ہے کالحمار، گدھے کی مثال ہے اس کی. اصول کافی میں ایک روایت ہے. اب یہ کیا ہے، بعض اوقات وہ روایت میں ابھی اس کو چھوڑ رہا ہوں. ایک بعض اوقات کیا ہے، ایک شخص کو پتہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر دیکھیں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، قربانی کا جانور ذبح کرنا، لیکن اسی قربانی کے جانور کے ساتھ ساتھ آپ عقیقے کی بھی نیت کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب اگر یہ فقہ کا مسئلہ پتہ ہے تو عقیقے کے کتنے فوائد ہیں، پھر قربانی کے کتنے فوائد ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو فقہ جسے بعض لوگ عام طور پر ہے نا، عام پبلک، جنرل پبلک کہتی ہے یار یہ آپ مولوی لوگ ہیں نا اپنے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ نکال لیتے ہیں، ہیلا نکال. بھائی ہیلا نہیں نکال لیتے، شریعت نے دیا ہے،
ہم اسی کو مکمل کرتے ہیں. بات یہ کہ آپ سیکھنا نہیں چاہتے, اگر آپ بھی سیکھ لیں تو یہ کام آپ بھی کر سکتے. لہٰذا اس معاملے میں ہمیں بڑا بعض اوقات آپ کو فقہ کا مسئلہ بتانا ہوتا ہے, سیدھا سیدھا نہیں بتانا ہوتا ہے, تھوڑا سا گھما کے بتانا ہوتا ہے. اچھا یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب اس کو گھمائے, مسئلہ یہ کہ آپ نے سیدھا بتایا نا فساد ہو جائے گا. لہٰذا یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ مجھے کہاں پر کس طریقے سے کس اعتبار سے مسئلے کی وضاحت کرنی ہے. لہٰذا یہ چیزیں آپ خود دیکھتے جائیں اس میں. اچھا اسی طریقے سے ایک بڑا مسئلہ ہے, جب آپ کے سامنے کوئی کسی ذاکر کا یا کسی ذاکرہ کا نام لے. اب یہ ماشاءاللہ سے جو ہے نا وہ حضرت ابلیس نے کہہ دیا تھا کہ سب سے زیادہ حسد جو ہے وہ ہمارے درمیان چل رہا بہرحال. اور وہ عجیب روایت ہے کہ جو ہے وہ 9 حصے جو ہے وہ الحمدللہ ہم لوگوں کے پاس موجود ہیں, اور باقی جو 10واں ہیں اس میں سے بھی ایک حصہ باقی لوگوں کے پاس ہے, اس کے بھی 9 حصے ہمارے پاس ہیں. تو حسد یعنی جو آخری 10واں حصہ جو ہے حسد کا, 9 حصے تو علماء کے پاس ہے, اہل علم کے پاس ہے. جو آخری 10واں حصہ ہے اس کے بھی 9 حصے جو ہے وہ علماء کے پاس. لہذا بڑا یہ ہے, بعض روایات کے اندر ہے جو ابلیس ملا تھا اور نبی اللہ نوح سے ملا تھا یا نبی اللہ عیسیٰ سے ملا تھا, وہاں روایت کی تفصیل موجود ہے. جب آپ کے سامنے کوئی کسی ذاکر کا نام لے یا کسی ذاکرہ کا نام لے, اس کا بہت خیال رکھے معاشرے میں. اگر فرض کر لیجئے آپ یہ بھی سمجھتے ہیں وہ کم علم ہے یا وہ بات کرنا نہیں آتی ہے یا عقیدے کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے, آپ کو بڑے احتیاط کے ساتھ بات کرنی ہے. انشاءاللہ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, انشاءاللہ خدا ان کے خیر میں اضافہ فرمائے. یہ بہت, کیونکہ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں نا اچھا یہ 2 ذاکرہ یا یہ 2 ذاکر, وہ آئیں گے خاص آپ کے پاس سننے کے لیے اور پھر یہی باتیں لے کے اس کے پاس جائیں گے. اس پہ انسان جو ہے وہ بہت احتیاط کرے تاکہ جو ہے وہ چیزیں مناسب ہوتی ہوئی نظر آئے. اس کے بعد جو ہے وہ ایک آخری روایت جو ہے وہ رسول خدا سے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اچھا اب یہ خود ہمارے لیے, کیونکہ ہم من حیث ذاکر ہمارے لیے یہ ذمہ داریاں زیادہ ہے, یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے لیکن ہمارے لیے رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عبادت کرے بغیر فکر کے, یعنی غور و فکر نہیں کرے کیا ہے کیا نہیں ہے کس طریقے سے کرنا ہے, اور اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ رات بھر وہ دیوار بناتا رہے اور دن میں خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دے. لہٰذا ہمیں جو ہے وہ اس چیز کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ علم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری اپنی سیرت کے اندر لوگوں کو عمل نظر آنا چاہیے کسی حد تک صحیح, کم از کم ہمارے خاندان والوں کو, کہ بھائی یہ جو مجلس میں پڑھتے ہیں الحمدللہ اس کا تھوڑا بہت اثر ان میں نظر آتا ہے. خاندان کا کوئی شخص بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے, اس سے ملنے کے لیے چلے گئے, یا مثال کے طور پر خصوصاً جو ذاکرہ ہیں, اب آپ کو پتہ ہے اس کی شرعی ذمہ داری ہے, جو شادی شدہ ہے اس کو شوہر کی اجازت لے کر گھر سے باہر جانا ہے. لہٰذا یہ ساری چیزیں اپنے والد صاحب کو بتا کر جانا ہے, والدہ کو بتا کر جانا ہے ہم یہاں جا رہے ہیں اس جگہ جا رہے ہیں, تاکہ ان کو یہ چیز سمجھ میں آئے. کیونکہ اب اس فیلڈ سے نا لوگوں میں نفرت آ رہی ہے, تو یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس فیلڈ سے لوگوں کو محبت, اس صنف سے لوگوں کو محبت پیدا کروائیں کہ بھائی ایسا نہیں ہے. لہٰذا محبت کیسے پیدا ہوگی؟ آپ کسی سے ملیں, خوش اخلاقی سے ملیں, خوش مزاجی سے ملیں, اور پتہ ہے مثال کے طور پر یا بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں, بعض اوقات تحفہ لے کے انسان جو ہے وہ چلا جائے. بعض اوقات لوگ بہت چھوٹی چیز سے, سامنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے, یہ اتنا بھی کر رہا ہے تو کس طرح سے کر رہا ہے. لہٰذا مثلا آپ کہیں مجلس پڑھنے جاتے ہیں تو فرض کریں آپ زیارت سے آئیں, تو زیارت سے آتے ہوئے آپ نے مثال کے طور پر کچھ 10 12 15 17 عقیق خرید لیے, اگر ہے توفیق تو کسی کے یہاں مجلس پڑھنے کے لیے گئے, ایک عقیق تحفے میں دے دیا,
ورنہ ہم لوگوں کی عادت یہی ہوتی ہے عام طور پہ کور جیب میں ہی ڈال کے آنا ہے. تو اسی کور سے تھوڑا سا کچھ خرید لے, جو بھی فرض کریں اس نے 500 دیا ہے نا, کوشش کرے 100 اسی تک واپس پہنچے, ایک حصہ کم سے کم اس کا فائدہ اسی تک واپس پہنچے. گھر پر آنے کے بعد میں آپ نے کوئی تحفہ بھجوا دیا, کوئی عطر بھجوا دیا, کوئی یہ, اس سے ڈبل فائدے ہوتے ہیں. کیا اگلی دفعہ بھی وہ آپ کو مجلس کے لیے ریکمینڈ بھی کرتا ہے کہ نہیں یہ لوگ ہیں جن کے اندر اخلاق ہے, ان کے اندر عمل ہے, خود یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے. لہذا اخلاق جو ہے وہ آپ کا. اب آپ گئے ایک جگہ پر, اے سی کھول دیں, یہ کر دیں, بچوں سے کہیں شور نہیں کریں, یہ نہیں کریں. بھائی آپ کو مجلس گھر سے تیار کر کے آنی تھی, آپ اس کے اوپر جا کے اذیت نہیں بن جائیں. لہٰذا یہ چیزیں ایسی ہے کہ جس کا جو ہے وہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے, اور اس کے آپ پازیٹیو اثرات دیکھیں گے معاشرے کے اوپر. لوگ محبت کرتے ہیں, لوگ بلاتے ہیں. لہٰذا مولا فرماتے ہیں کہ معراج, حدیث معراج میں کہ پروردگار عالم نے, رسول خدا کہتے ہیں, مجھ سے فرمایا کہ لوگوں سے جا کے یہ کہو استعمل عقلک قبل ان یذهب, اپنی عقل کو استعمال کرو اس سے پہلے کہ یہ عقل چلی جائے. جو عقل استعمال کرتا ہے وہ خطا نہیں کرتا, وہ سرکش نہیں بنتا. لہٰذا ایک ذاکر کو جو ہے وہ خصوصاً اس چیز پر توجہ دینی چاہیے کہ اپنی عقل کا پورا بھرپور استعمال کرے. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں ہم معصوم ہیں, بعض اوقات لوگوں کی غلطیوں سے سیکھنا پڑتا ہے کہ ایک ذاکر یا ایک ذاکرہ جو غلطی کر چکا ہے یا کر چکی ہے, ہم کم سے کم, اور اس میں ایک بہت اچھی چیز ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا, دیکھیں اگر کہیں پر ہم سے غلطی ہو گئی ہے یا کہیں پر واقعاً آپ یقین کی منزل پر آ جانا کہ ہاں یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے یا یہ بیان غلط ہے, معافی مانگ لیں. بلا وجہ اپنی اس غلطی کو صحیح کرنے کے چکر میں نہیں رہے کہ نہیں مجھے, میں نے کہہ دیا تو اب تو میں پیچھے ہٹوں گا ہی نہیں. اللہ کا دین ہے, اگر آپ اس کی خاطر جھکیں گے وہ آپ کو اٹھائے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے. لہٰذا ٹھیک ہے, میں معصوم تھوڑی ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی. میں جو مجتہدین اپنا فتویٰ واپس لے لیتے ہیں, تبدیل ہو جاتا ہے فتویٰ. کیوں تبدیل ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی, نتیجہ یہ نہیں نکلتا تھا, نتیجہ یہ نکلتا تھا, تو میں اور آپ کیا ہے. لہٰذا اگر واقعاً آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو پھر جو ہے وہ اس کو قبول کر لیں. یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے اور لوگ اس کو بہت پازیٹیو وے میں لیتے ہیں, اگرچہ کہ نفس جو ہے نا وہ اس کو روک رہا ہوتا ہے, مگر یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے پازیٹیو پوائنٹ بعد میں بن جاتا ہے. بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں تھیں, اس میں کچھ مخلوط باتیں بھی تھیں کچھ, مگر جو ہے وہ ایک بات میں ضرور کہوں گا آپ سے کہ عقائد کے حوالے سے اس وقت سخت ترین ضرورت ہے. اور آپ میں سے انشاءاللہ جو بھی خواتین مجالس پڑھتی ہیں تو اپنی جو مجالس ہیں اس کے اندر فضائل اہل بیت اور کیا کہتے ہیں مثلاً عقائد کے اعتبار سے عدل الہی, توحید, جیسے کہ ابھی اس وقت ایتھزم کا ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے, ملحد کا, الہاد کا, کچھ تھوڑا بہت اس کے حوالے سے ان روایات کو, اسی طریقے سے بعثت رسالت, مقصد رسالت, اسی طریقے سے اب ایک اور مسئلہ چل رہا ہے کہ گریہ امام حسین. یہ کیا روتے پیٹتے رہتے ہو, تم لوگوں کا کام بس رونا دھونا ہے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں. کیا انہیں چھٹے امام سمجھ میں نہیں آئے, ساتویں امام سمجھ میں نہیں آئے, آٹھویں امام سمجھ میں نہیں آئے, زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کے جملے انہیں سمجھ میں نہیں آ رہے. تو اس کے حوالے سے تھوڑی گفتگو, اور کوشش کریں. جو میں نے آپ کو وسائل, ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو بہت کام آئے گی. آپ کو مجلس بنانی ہوتی ہے نا, میٹر چاہیے ہوتی ہے, کیسے میں کتابوں کا انڈیکس پڑھیں. مجلس بنتی ہے کتابوں کے انڈیکس سے. کتابوں کا انڈیکس پڑھیں. جب آپ انڈیکس پڑھتے رہیں گے, جیسے وسائل الشیعہ اردو میں موجود ہے اس کا ترجمہ, جب آپ انڈیکس پڑھتے رہیں گے نا, ایک موضوع آئے گا آپ کو بہت پسند آئے گا. یہ کتنی خوبصورت بات لکھی ہے, توبہ کے دنیاوی فوائد. اخروی فوائد تو ہے ہی, جنت سب کو ملتا ہے, خدا معاف کر دے گا, لیکن توبہ کا دنیا کا فائدہ کیا ہے. یعنی تم نے گناہ نہیں بھی کیا,
استغفار کرو، روایت کے اندر ہے اس کے فائدے ہیں. کیا فائدے ہیں؟ مثلا 3 فائدے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو مولا امیر نے بتایا. ایک یہ کہ بارش برسے گی، دوسرا یہ کہ خدا جو بے اولاد ہے انہیں اولاد دے گا. عجیب ہے، دیکھیں کتنے لوگ سوال کرتے ہیں یہ والا، مولانا اولاد نہیں ہے. آپ لوگ جاتے ہوں گے محترمہ ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں. اور کوئی بھی آپ سے دعا کے لیے گئے نا تو اسی وقت کوشش کیا کریں. یہ ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں، میں اپنے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم ذاکرین اور ہم اس میں بہت کوتاہی کرتے. بڑا ایک مجلس کے بعد نا ایک فارمل دعا ہو رہی ہوتی ہے، کوشش کریں اس میں جو ہے نا آپ کیفیت میں آئیں. صاحب خانہ کے لیے دعا کرائیں، حاضرین کے لیے دعا کرائیں، حاضرین میں جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کروائیں. اور دل سے پہلے کہیں کہ 2 مرتبہ صلوات پڑھ لیں، 1 مرتبہ صلوات پڑھ لیں. اور جب میں اب دعا کروا رہا ہوں تو آپ سب زور سے بلند آواز سے، جو چاہتا ہے اس کی دعا قبول ہو، بلند آواز سے آمین کہنا میرے ساتھ ساتھ. ذرا یہ والا جو حصہ ہے نا مجلس کا، اس پر بھی تھوڑی سی محنت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بھی جو ہے وہ فائدے آئیں گے. اور لوگوں کے لیے بہرحال ویسے ہی دل سے دعا کرنی چاہیے. اور ایک جو میں بات کہہ رہا تھا وہ رہ گئی بس یہ آخری بات، کہ اگر کہیں پر آپ نے نقصان اٹھایا ہے، کہیں پر اگر آپ نے نقصان اٹھایا ہے نا، تو پلیز اپنے ساتھ کے جو لوگ ہیں نا ان کو سچ سچ بتا دیں کہ دیکھو میرے سے یہ میں نے یہاں نقصان اٹھایا ہے، تم یہ کام مت کرنا. ہم بعض اوقات خوش ہوتے ہیں، اچھا ہے جب یہ بھی یہاں پر جا کے پھنسے گا یا پھنسے گی تو پھر سمجھ میں آئے. لہٰذا یہ بات آپ بتا دیں. اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ پروردگار آپ کو دوسرے نقصان سے بچائے گا، کیونکہ آپ نے ایک مومن کو، ایک مومنہ کو نقصان سے بتایا کہ دیکھو میں فلاں علاقے میں مجلس کے لیے گئی تھی، وہاں پر میں نے اس مسئلے پر بات کی تھی تو بڑا نقصان ہو گیا تھا، فساد ہو گیا تھا، فتنہ ہو گیا تھا، لوگوں نے اچھا نہیں سمجھا تھا اس طریقے سے مثال کے طور پر. تو آپ اس کو بتا دیں کہ تم وہاں جا رہی ہو مجلس پڑھنے یا جا رہے ہو مجلس پڑھنے، مجھے پتہ چلا ہے، احتیاط کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نقصان میں نے اٹھایا وہ نقصان تم بھی اٹھا دو. انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں اگر ہمارے اندر آ جائے تو فائدہ مند رہے گا. ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. جی وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد کے ذریعے سے اور مال کے ذریعے سے. یرسل السماء علیکم مدرارا، قرآن کی آیت ہے سورہ مبارکہ نوح کی. استغفروا ربکم، استغفروا ربکم سورہ مبارکہ نوح کی آیت ہے. اگر یہ عربی کے جملے آپ لکھ لیں تو اب آیت نمبر مجھے یاد نہیں ہے. استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان تمہارے اوپر برسائے گا یعنی بارش ہوگی. وَيُمْدِدْكُم بِمَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مال کے ذریعے سے 2 بات، اور اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا. یہ 3 چیزیں. سر آپ اس کو کہہ رہے تھے کہ کوئی آپ کو جو نقصان ہوا ہے تو آپ اپنے ساتھی کو پہلے سے ہی انفارم کر دیجیے. جی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے بدگمان بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر علم کی کمی بھی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے جو ہے نا اپنے کام کر دیا، آپ اپنے درمیان بینک و بین اللہ. ہاں لیکن اگر کہیں پر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مفسدہ زیادہ ہو جائے گا میرے بتانے، پھر آپ چھوڑ دیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ بظاہر ظاہری طور پر اسے تھوڑا سا برا لگے گا لیکن اس کا فائدہ ہو جائے گا، اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا اس وقت جس کشمکش میں ہو. یحییٰ علیہ السلام کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. صحیح ہے. اور ہم نے انہیں بچپنے میں، صحیح ہے. امام علی نقی علیہ السلام کا بچپن کا موضوع میں اس آیت کا مصداق بنایا گیا ہے. لیکن کیسے؟ اب یہ تو کتاب میں جس طرح سے بنایا گیا اسی سے پتہ چلے گا کہ کیسے. لیکن یہ اس اعتبار سے بنایا گیا ہوگا کہ جیسے جناب عیسیٰ کے لیے بھی ہے یہ آیت. اگر مجھے یاد ہے تو یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑو. وآتیناک حکما صبیا، ہم نے تمہیں جو ہے وہ بچپن میں ہی حکمت عطا کر دی. یہ آیت جو مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے یہی آیت ہے. تو بالکل واضح ہے، اس لیے کہ امام علی النقی علیہ السلام کو کم سنی میں اللہم صلی علی محمد و علی محمد
تو وہ اس اعتبار سے کہ امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کو کمسینی میں امامت ملی تھی، تو 9 سال کی عمر تھی تقریباً، تو 9 برس کی عمر میں امامت کیسے مل سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ پروردگار کے جو بچپن میں یحییٰ کو نبوت اور حکمت دے سکتا ہے، وہ 9 برس میں تو بدرجہ اولا دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جناب عیسیٰ کے بارے انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں۔ یہ آیت ہے، تو یہ اس سے ہم استدلال کرتے ہیں کہ جو 9 برس کی عمر پہ اعتراض کر رہے ہیں امام کی امامت ہونے پہ کہ بھائی 9 سال کا بچہ کس طریقے سے امام بن سکتا ہے، تو وہ ان قرآن کی آیتوں کا کیا جواب دے گا؟ جب ایک بچہ گہوارے میں امام بن سکتا ہے۔ بہرحال یہ تو ہم یہ دیکھیں، یہ پھر میں بتاؤں، یہ ہم مخالف کے لیے دلیل دیتے ہیں، ورنہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آدم کی خلقت سے پہلے 14 انوار موجود تھے، تو یہ یہاں آ کے امام نہیں بنے، یہ عالم انوار میں امام تھے۔ ٹھیک ہے، 11ویں امام کی حدیث، اب مجھے یاد نہیں ہے میں کون سی حدیث کی بات کر رہا تھا، میں دیکھتا ہوں اگر انشاءاللہ بعد میں۔ بس قرآن میں اللہ تعالیٰ کی جگہ ہم کہتے ہیں اور کئی جگہ میں کہتے ہیں، تو کیوں؟ جیسے کہ ہم نے تمام جاندار شے کو پانی سے پیدا کیا۔ اب دیکھیں اس کا یہ جو آپ نے سوال کیا کہ قرآن میں اللہ بعض اوقات میں کہتا ہے اور بعض اوقات ہم کہتا ہے، ٹھیک ہے، مثلا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو خلق کیا۔ بعض مقامات پہ مثال کے طور پر خدا ہی کہہ رہے ہیں، اور بعض مقام پر خدا یہ کہہ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن میں بعض مقامات پر خدا ہم کہتا ہے اور بعض مقامات پر خدا میں کہتا ہے، تو یہ ہم اور میں کا کیا فرق ہے؟ دیکھیں اس پہ تفسیر برہان کے مقدمے میں روایات موجود ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ روایات آپ وہاں پر جا کے دیکھ لیجئے گا۔ اب چونکہ میں 4 یا 5 سال پہلے پڑھی تھی میں نے روایت، ابھی یہ سوال کیا آپ نے تو ایک دم سے آ کے کلک ہو گئی، مگر ایگزیکٹ روایت مجھے پتہ نہیں ہے، ذہن میں نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بات آگے پیچھے ہو جائے۔ وہاں پر انہوں نے اس کا ایک جواب دیا، تفسیر برہان کے مقدمے میں ایک باب بنایا ہے کہ جب پروردگار انا کہتا ہے اور جب پروردگار انا کہتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ جو نقطہ ہے کہ جب وہ ہم کہتا ہے تو ہم سے مراد جو ہے وہ اہل بیت اس کے ساتھ شامل ہے، یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ بعض اوقات احترام کا تقاضا ہوتا ہے کہ جہاں پر پروردگار، یا عربی گرامر کا تقاضا ہوتا ہے یا عربی لغت کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہاں پر پروردگار بعض اوقات ہم کہہ کے مخاطب کرتا ہے، یعنی پروردگار عالم کو اپنی جلالت و قدرت دکھانی ہوتی ہے۔ ہم یعنی میں اپنی تمام صفات کے ساتھ، میں خالق کی حیثیت سے، میں رازق کی حیثیت سے، تو بعض اوقات پروردگار کو اپنی جلالت دکھانی ہوتی ہے اور بعض اوقات پروردگار کو اپنی جلالت نہیں دکھانی ہوتی، ایک بات کرنی ہے، لہٰذا اس میں یہ چیز ہے۔ لیکن وہ جو بعض ذاکرین جس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ جب ہم کہتا ہے، تفسیر برہان میں ایک روایت ہے جا کے دیکھیے گا، لیکن وہ جو روایت ہے اس کے اندر شرک کا پہلو نہیں نکلتا، مگر جس طریقے سے ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے وہ پکا شرک کا پہلو نکالتے ہیں اس میں سے، لیکن انشاءاللہ ان کی نیت بہتر ہوگی، اللہ بہتر جانتا۔ اور کوئی سوال ہے آپ کا تو حاضر خدمت ہوں، ورنہ آپ مجھے اجازت دیجیے انشاءاللہ اپنی دعاؤں کے ساتھ، اور پروردگار ہم سب کو موفق و معید کرے اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو جو ہے وہ ہم لے کر چل سکیں اور بہترین انداز سے دین کی خدمت کر سکے، اور پروردگار عالم جو ہے وہ ہمیں قوت بیان اور قوت علم انشاءاللہ پروردگار ہمیں ان نعمات سے نوازے۔ آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں انشاءاللہ نجف اور کربلا کی زیارت کے لیے جاؤں تو آپ لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ دعاؤں میں کہ پروردگار آپ لوگوں کو جو ہے وہ بہترین خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد۔